ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ جو ہے ان کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ ویڈیو ہے جی, یہ دیکھیں ابھی بھی یہ آ رہے ہیں فسادی سارے نکل کے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز, خود ساتھ لگاتے ہیں جس میں ساتھ. یہ حالت ہے اس چیف منسٹر کے صوبے کی جس کو صبح و شام صرف پنجاب پہ یلغار کرنے کے لیے نکلنا ہے. اس بے شرم آدمی کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے. مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ تمام ہائی کورٹس جو بار بار کہتی ہیں ان کو احتجاج کا حق دے دیں, ان کو احتجاج کا حق دے دیں, ان کو احتجاج ہونا چاہیے, ان کو نظر نہیں آتا کہ احتجاج کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں. ان کو یہ جج صاحبان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اندر آ کر AK-47 لہرا کر جو ہے وہ گاڑیاں توڑتا ہے, اور گندی زبان تو خیر اس کا ایک طرح امتیاز ہے. یہ ہمارے جج صاحبان کو نظر نہیں آتا. اس کو احتجاج کہتے ہیں. عمران خان کی سالگرہ ہے, اس میں مینار پاکستان کا کیا قصور ہے؟ مینار پاکستان کا کیا لینا دینا ہے عمران خان کی سالگرہ میں؟ جائیں ڈیالہ کے باہر کیک کاٹیں اور عمران خان کو بتائیں کہ ہم آپ کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. مینار پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. پوری قوم کا قصور تو ہے کہ ہمارے بیچ میں موصوف تشریف لائے تھے فساد ڈالنے کے لیے, لیکن مینار پاکستان کا کوئی قصور نہیں. وہ دھرنا امیر ہے, وہ کراچی میں دھرنا دے دے کے وہ اس وقت پورے جماعت اسلامی کے امیر بن گئے ہیں, تو ان کو لگتا ہے شاید یہی کام کرنے والا ہے. اور جماعت اسلامی کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں پہلے میرا خیال ہے کہ اس طرف غور کرتے تو بہتر ہوگا دھرنا دینے سے. ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے. 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر. رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے. کچھ دن پہلے فتنہ فساد گروپ جو ہے اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے جو ہے وہ ایک پولیٹیکل لیڈر ہوتے ہوئے, ایک جمہوری ذہن کی خاتون ہوتے ہوئے, گو ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہ انہیں بھولا نہیں آج تک, لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ نہیں, ان کو اجازت دو, ان کو جانا چاہیے, ان کو جلسہ کرنا چاہیے. آپ اس جلسے کے اندر جو ہے وہ لوگ نہیں آئے تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگ گئیں, اور بہت سارے ہمارے یہاں پہ بھی کچھ لوگ مجھے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے وہ پہاڑیاں اگے ہوئے جو ہے وہ ٹویٹس بھی کیے, اور وہ ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگتی ہیں. سو وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑی ان کو جو ہے وہ جلسہ دکھانے کے لیے. اور جب جلسے کا ٹائم ختم ہوا جس کے اوپر انہوں نے خود سے اگری کیا تھا, اور وہ اگری کرنے کے بعد جو ہے اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ ڈی جے نے بھی اپنا میوزک بند کر دیا. جو اسٹیج والا ہے اس نے اسٹیج کو جو ہے وہ چابی لگائی اور اسٹیج لے کے وہ چل پڑا, اور باقی جو ہے وہ اچھے بچوں کی طرح جو ہے وہ نیچے آ کے آرام سے اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے چلے گئے. اس کے بعد ڈانٹ پڑی, اور جو فتنہ فساد کا ماسٹر مائنڈ ہے جو جیل کے اندر بیٹھا ہے, جس کو پاکستان کے عوام کا سکون اور چین اچھا نہیں لگتا, اس نے جو ہے وہ ان کو ڈانٹ بھی پلائی. اور اس کے بعد اب اس نے یہ پلان کیا کہ ٹھیک ہے اب کانا کے اندر جو ہے وہ پہاڑیاں بھی اگانی پڑتی ہیں, مختلف فیک ویڈیوز بھی لگانی پڑتی ہیں, تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اب یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ سڑکیں بلاک کریں, چوکوں کے اندر جو ہے مظاہرے کریں, عام آدمی کو تکلیف ہو, گاڑیاں رکیں, اور اس کے بعد ایک ویڈیو بنے اور کہا جائے پوری قوم باہر نکل آئی ہے. گنڈا پور جو ہے اس نے جان بوجھ کر لیٹ آئے جلسے کے اندر, اور اس کے بعد اپنی جو ڈپریشن ہے وہ اپنی AK-47, مجھے یہ بتائیے کوئی CM ہو کسی صوبے کا, اس کے ہاتھ میں جو ہے وہ عام آدمی کے پرابلمز کو سالو کرنے کی کوئی فائل ہونی چاہیے یا AK-47 ہونی چاہیے. اور میں نے اس دن بھی آپ کو بتایا تھا ان کی اپنی فوٹیجز موجود ہیں, جن فوٹیجز کے اندر جو یہ لوگ نکلتے ہیں جب KPK سے یا کہیں سے, وہ اپنی گاڑیوں میں انہوں نے ساتھ اپنے اسلحہ رکھا ہوتا ہے. کیا کوئی سیاسی جماعت اسلحے کے ساتھ سیاسی جلسہ کرنے آتی ہے؟ کیا کوئی سیاسی جماعت جو ہے, اور ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ کرینے لے کر, ایمبولینسیں لے کر, اور جو ہے وہ فائر بریگیڈ کو لے کر وہ کیا کرنے کے لیے آ رہا ہے پنڈی کے اندر؟ ایک بات میں بہت کلیئرلی لاؤڈ اینڈ کلیئر ان کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنڈی کے اس تماشے کی اجازت ان کو نہیں ملی ہے. 144 اس وقت جو ہے وہ لگی ہوئی ہے پنڈی کے اندر. رینجرز جو ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ڈپلوائے کیا گیا ہے. اور آج اگر کسی نے امن و امان میں دخل اندازی کی کوشش کی, اگر کسی نے قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کی, سڑکیں چوراہے بند کرنے کی کوشش کی, تو قانون جو ہے وہ ان کو آہنی ہاتھوں سے نپٹے گا. یہ حالت ہے اس چیف منسٹر کے صوبے کی جس کو صبح و شام صرف پنجاب پہ یلغار کرنے کے لیے نکلنا ہے. اس بے شرم آدمی کو اپنے صوبے کی کوئی فکر نہیں ہے, نہ اس کو امن و امان کی کوئی پرواہ ہے, نہ یہ کرم میں جو ہو رہا ہے اس کو وہ پرواہ ہے, نہ باقی اس کے پولیس والے مارے جا رہے ہیں اس کو وہ پرواہ ہے, نہ
وہاں پر لوگوں کو ادویات نہیں مل رہی، نہ اس کو وہ پرواہ ہے، یونیورسٹیاں بند ہو رہی ہیں، وہاں کی زمینیں بیچی جا رہی ہیں ان کے قرضے پورے کرنے کے لیے. اور یہ کیا، یہ پیسے کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ پیسے لگ رہے ہیں پنجاب پہ یلغار کرنے کے آنے کے لیے. تو پچھلی دفعہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں ان کو موقع دیا گیا تھا اس فتنہ فساد پارٹی کو. چیف منسٹر صاحبہ نے ایک موقع دیا کہ یہ اپنے آپ کو سدھار لیں، لیکن پھر مورل آف دا اسٹوریز کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، اور اس لیے ان بھوتوں کو جو ہے وہ اب شاید دوسری طرح جو ہے وہ بتانا پڑے گا. اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جو پچھلے ہفتے کا ناکام اور فلاپ شو تھا، اس کے بعد جو ہے وہ فتنہ فساد کی جو نئی پلاننگ ہے اس کی تمام تر انفارمیشن ہمارے پاس موجود ہے. ہمارے پاس یہ اطلاعات موجود ہے کہ یہ شرپسندی جو ہے وہ اس کی آڑ میں یہ کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ کہاں کہاں کس کس جگہ سے کیا کیا لے کے نکل رہے ہیں، یہ بھی ہمارے پاس موجود ہے. اور حالت یہ ہے کہ پھر جب وہ جلسہ جو ہے وہ کر لیا تو اس کے بعد جو وہ کانا کے پہاڑوں کے بیچ میں جو جلسہ ہوا تھا، اس جلسے کے بعد جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے عمران خان کے شیرو جو ہیں وہ گتھم گتھا ہو گئے، اور ایک دوسرے کو باقاعدہ طور پر جو ہے وہ چپیڑے رسید کی گئی. اور وہ کیا تھا کہ تم پیسے نکالو اور تم پیسے نکالو. ویسے بہت پیسے تو لگے نہیں تھے، وہاں ایک موونگ قسم کا جو ہے کنٹینر تھا جو گھوم پھر رہا تھا، اور یا ڈی جے کا خرچہ ہوگا. سو اس کے اوپر بھی جو ہے یہ حالات ہیں ان کے. عوام کا جو ہے وہ سکھ اور سکون اور ترقی برداشت نہیں ہوتی. سو اب یہ نیا پلان ہے کہ اب یہ حالات کو خراب کر کے یہ کسی طرح شنگھائی تعاون تنظیم کی کانفرنس جو ہے اس کو سبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. لیکن ہمیں ان سے نپٹنا پہلے بھی آتا تھا. پہلے بھی موصوف کو 126 دن کے دھرنے کے بعد جو ہے وہ بوریا بسترا جو ہے وہ جب یہ ڈھونڈ رہا تھا اس کو سیف ایگزٹ ملے، بوریا بسترا اس کا کمپلیٹ کر کے بھیجا تھا. ابھی پچھلے ہفتے بھی چیف منسٹر صاحبہ نے پولیٹیکل اسٹریٹجی بتائی اور دکھایا کہ وزڈم کیا ہوتی ہے، اور اس کو جو ہے ان کو گھروں کو جانا پڑا. آج بھی جو ہے یہ ہم نے وہ بھی دیکھا ہے. اب آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی ایک پہلے اس وقت خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر تھے پرویز خٹک صاحب، وہ بھی آئے تھے اسلام آباد پہ یلغار کرنے، تو ان کو اٹک کا پل جو ہے وہ کراس کرنے نہیں دیا تھا. ابھی میں نے سنا کل پرسوں جب یہ پچھلے ہفتے جو شرمندگی تھی اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے کہ آپ وہ دیکھیں نا گنڈا پور آ گیا اٹک کراس کر کے. پہلے تو بات یہ ہے کہ بھائی وہ اٹک کی طرف سے تو آیا ہی نہیں، اور دوسرا ہم نے اجازت دی ہوئی تھی اس کو آنے کی. اگر اس کو اجازت نہ دیتے نا پھر وہ آ کے دکھاتا، پھر اٹک کیا، اٹک کی الف تک پہنچ جاتے تو آپ کو دیکھتے. چونکہ چیف منسٹر صاحبہ نے آپ کو اجازت دی تھی تو آپ کو جو ہے وہ آنے کی اجازت ملی. جب آپ کو آنے کی اجازت نہیں ملی تھی نا پھر آپ کو اٹک کے پل سے واپس جانا پڑا تھا. یہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ بھی آپ کو یاد ہونی چاہیے کہ جب آپ کو فل عمرانی سپورٹ مل رہی تھی آپ کو، اور آپ نے 25 مئی کا ایک لانگ مارچ لے کے نکلے تھے آپ پشاور سے، اور اس وقت جو ہے وہ آپ کو کہا گیا کہ آپ کو جو ہے جلسے کی ایک جگہ دیتے ہیں، لیکن بعد میں کہا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب بچے ہیں بہت، ان کو پتہ ہی نہ چلا ہو کہ ان کو جلسے کی جگہ ملی ہے، اور انہوں نے پورے اسلام آباد کو آگ لگا دی تھی. مجھے حیرت یہ ہے کہ وہ تمام ہائی کورٹس جو بار بار کہتی ہیں ان کو احتجاج کا حق دے دیں، ان کو احتجاج کا حق دے دیں، ان کو احتجاج ہونا چاہیے، ان کو نظر نہیں آتا کہ احتجاج کے نام پہ یہ کیا کرتے ہیں. ان کو یہ جج صاحبان کو یہ نظر نہیں آتا کہ ایک چیف منسٹر ایک صوبے کا جو ہے وہ دوسرے صوبے کے اندر آ کر AK-47 لہرا کر جو ہے وہ گاڑیاں توڑتا ہے، اور گندی زبان تو خیر اس کا ایک طرح امتیاز ہے. یہ ہمارے جج صاحبان کو نظر نہیں آتا. اس کو احتجاج کہتے ہیں. اور یہ جو جیل میں بیٹھا جو فسادی ہے، جو یہ تمام پاکستان کے اندر حالات خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو یہ جتنے بہروپیے اور فراڈیے ہیں ان کو ہم نے سیاسی جو ہے وہ ایک آپشن دیا تھا. ان کو کہا کہ اچھے بچوں کی طرح سیاست کرو، دہشت گرد مت بنو، لیکن ان کو وہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو دہشت گردوں کا ساتھ علاج بھی اب دہشت گردوں والا ہوگا. اس لیے میرا مشورہ ہے مخلصانہ کہ حالات کو خراب کرنے کی کوشش مت کرنا، قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش مت کرنا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے. پہ نہیں چلتے ہم حالات و واقعات پہ چلتے ہیں. اگر گنڈا پور صاحب AK-47 لہرا کے آج باہر نکلیں گے پنڈی میں تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا. ایک منٹ ابھی ذرا کانا کی پہاڑیاں. ہاں جی ایک منٹ جی ایک منٹ شاکر صاحب آج پہلی دفعہ آئے ہیں. اچھا میں یہ بتائیں کانا میں پہاڑیاں ہیں کہ نہیں؟
کانا میں پہاڑیاں ہیں. بہت مہربانی, شکریہ. شاکر صاحب نے مان لیا کہ کانا میں پہاڑیاں نہیں ہیں. نہیں, پہاڑیاں ہے ہی نہیں بھائی, ایسے نہ کریں. اب غلطی ہو گئی ہے تو مان لیں. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان کی سالگرہ ہے, اس میں مینار پاکستان کا کیا قصور ہے؟ مینار پاکستان کا کیا لینا دینا ہے عمران خان کی سالگرہ میں؟ جائیں ڈیالہ کے باہر کیک کاٹیں اور عمران خان کو بتائیں کہ ہم آپ کی سالگرہ کا کیک کاٹ رہے ہیں. مینار پاکستان کا کوئی قصور نہیں ہے. پوری قوم کا قصور تو ہے کہ ہمارے بیچ میں موصوف تشریف لائے تھے فساد ڈالنے کے لیے, لیکن مینار پاکستان کا کوئی قصور نہیں. کوئی بات نہیں, وہ دھرنا امیر ہے, ان کا کام ہے. میں نے تو آپ کو بتایا ہوا ہے کہ وہ دھرنا امیر ہیں. وہ کراچی میں دھرنا دے دے کے وہ اس وقت پورے جماعت اسلامی کے امیر بن گئے ہیں, تو ان کو لگتا ہے شاید یہی کام کرنے والا ہے. اور جماعت اسلامی کو جتنے ووٹ پڑتے ہیں, پہلے میرا خیال ہے کہ اس طرف غور کرتے تو بہتر ہوگا. دھرنا دینے سے کسی صوبے کے اندر 12, 13, 14 روپے کی روٹی نہیں ہے. کو جو صوبے اپنے صوبوں کے اندر روٹی تک امپلیمنٹ نہیں کر سکتے, جن کو اپنے لوگوں کی تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا کے اندر سیکیورٹی کی صورتحال ہے, جو ہسپتالوں کی صورتحال ہے, یونیورسٹیاں بک رہی ہیں وہاں پہ, ان کی زمینیں بیچ کے قرضے اکٹھے کر رہے ہیں, ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ جو ہے ان کو کوئی خیال نہیں ہے. یہ ویڈیو ہے جی, یہ دیکھیں, ابھی بھی یہ آ رہے ہیں فسادی سارے نکل کے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ خود لگاتے ہیں اپنی ویڈیوز, خود ساتھ لگاتے ہیں, جس میں ساتھ گنیں رکھی ہوتی ہیں. تو گنے لے کر جو ہے وہ پنڈی میں گھسنے کی اجازت تو ہم کسی کو نہیں دیں گے. یہ کہہ رہا ہے. اس کے بعد نہیں, پوری بات کرو نا. اس کے بعد اس کو بگانے کے لیے عالیہ حمزہ اور جو لاہور کا صدر ہے, اللہ جانے اس کا کیا نام ہے, وہ شیخ صاحب سم تھنگ, ہاں, انہوں نے باقاعدہ اس کو شیلٹر پرووائڈ کیا, پولیس والوں سے ہاتھا پائی کی اور کرا کے اس کو گاڑی میں بٹھایا. تو یہ پوری بات کریں. اور یہ جو یہ پہلے خیبر پختونخوا ہاؤس جو اماج گاہ ہے دہشت گردوں کی, اب اس کے اندر جو ہے یہ جو بھی پنجاب کے اندر دہشت گردوں کو سپورٹ کرے گا یا شیلٹر دے گا, ان کا علاج بھی کریں گے انشاءاللہ.